فہد 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 ایک منٹ جڑ کرنے میں دیتی ہوں آپ ذرا اونچا بولے اونچا آپ کو دیتی ہوں. شہباز صاحب بتائیے گا ابھی آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ جو لاٹھی ہے وہ ہمیشہ سیاستدانوں پر ہی پڑتی ہے. ابھی آپ نے تقریر میں کہا احتساب کی بات کی, احتساب کے حوالے سے آدھی بات نہ کریں پلیز. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ترقی کا سفر شروع ہوا تو ہماری جو سابق فوجی ہیں انہوں نے اس وقت اس کا پورا کردار جو ہے انہوں نے نبھایا. اب اگر آپ محمد کا بیانیہ لے کر آتے ہیں تو پھر کیا آپ کو یقین ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جب ہم ہلاک نہیں کریں گے تو کوئی جنرل باجوہ یا جنرل فیل پیدا نہیں ہوگا؟ ساتھی ایک اور لے لیں. فہد شہباز آپ بات کریں. میں دیتی ہوں مریم. ہمیں ایک تدبر, حوصلے اور جرت کے ساتھ فیصلے کرنے. جی فہد شہباز. یہ صاحب مجھے جاننا یہ ہے کہ مریم بی بی نے اپنا پہلا جب جلسہ کیا شاہدرہ میں تو تقریباً 20 منٹ کی تقریر میں انہوں نے ایک دفعہ بھی آپ کا ذکر نہیں کیا 16 مہینے کی آپ کی گورنمنٹ کا. پھر آپ کی ایک فوٹیج ہم نے دیکھی جس پہ آپ کی بلٹ پروف گاڑی کے لوگ جمع ہیں اور اسے رد عمل کا اپنا اظہار کر رہے ہیں. اور دوسرا سر جو سب سے اہم ہے منی لانڈرنگ کیس میں جس جج نے حمزہ صاحب کو اور آپ کو اکویٹل کیا تھا آپ نے وداؤٹ پرائم منسٹر اس کے 19 دن بعد اسے انفارمیشن کمشنر کو تعینات کر دیا تھا. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے بات آپ مجھے جتنا مرضی اکسا لیں میں آپ کے حسن رضا. I will not follow you. حسن رضا. جی آپ نے بڑی محنت کر کے سماج کا شکل دیا تھا. 2013 میں پروجیکٹ شروع ہوا یا آیا یا لایا گیا یا جیسے بھی آیا یا جیسے ساری سیاسی جماعتیں آئی ذہن سازی کی بھی چور ڈاکو کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے باہر چلے گئے یا ذہن سازی کی بھی یوتھ کے اندر 10 عرصے میں جو یوتھ ووٹر ایڈ ہوا ہے ان کے ذہنوں میں یہ سوال کلک کرتا ہے. دوسرا اس کا کیا رپلائی عوام کو دے کر اور کس طریقے سے اس کو کور کر کے بیانیے میں ایڈجسٹ کر کے لے کے جائیں گے. اور ساتھ ایک چھوٹا سا سوال یہ سوال ہی تھا کافی لمبا سوال ہے کہ کیا وہ کم موقع ایسا پیدا ہوا اور یہ کیا یہ کنفرم ہے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آیا تو آپ پر پریشر تھا کہ ماشاءاللہ لگا دیا جائے گا اور کمرے سے آپ کو اٹھایا گیا؟ کتنے سوال دیے آپ نے؟ یہ آپ نے آئی تھنک 10 in 1 کر دیے ہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ یوتھ کو, ہماری پاکستان کی جو یوتھ ہے, نوجوان نسل ہے, وہ بہت قیمتی ہے. اس کو ہمیں مواقع مہیا کرنے ہوں گے تعلیم کے, روزگار کے اور جدید علوم کے. جو پچھلے 5-10 سالوں میں جو گالی گلوچ اور جو زہر آلود جو بیانیہ ان کے ذہنوں میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہمیں مل کر, ہم سب کو مل کر اس کا تدارک کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ اس نوجوان نسل کو اگر صحیح مواقع مہیا کیے گئے تعلیم کے, جدید علوم کے, روزگار کے, تو پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے انشاءاللہ. ایک منٹ بھائی, ایسے پھر ختم ہو جائے گا. میں آپ کو ایسے نہیں کر سکتے بھائی. جی میں سوال دے رہی ہوں آپ کو, میں دیتی ہوں آپ کو. صاحب آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بار بار یہ کہا کہ میاں نواز شریف 29 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. جتنا یقین آپ کو میاں صاحب کے 21 کو آنے کا ہے, کیا اتنا ہی یقین آپ کو یہ بھی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی کوئی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا. میں کوئی ولی تو نہیں ہوں کہ میں یہاں پر ولایت کی باتیں کروں. الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے کی ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ. میں اس کا کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں, اور اگر آپ نے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر میرا بیان نہیں پڑھا تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ موقع میرا تو انشاءاللہ نواز شریف. جی آپ بات کریں. اس کے بعد آپ کو دیکھیے آپ میرا خیال ختم کر دیتے ہیں. آپ
میں نے اغوا کرنے کی بات نہیں کی. پلیز ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. پلیز جو میں نے کہا اس کو وہ کریں. میں جواب اس کا دے چکا ہوں پہلے. آپ ریپیٹ کر رہے ہیں سوال ان کو دے دیجیے. ایک منٹ جی, ایک منٹ اس سائڈ سے لے رہے پہلے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر مستقل الیکشن لڑتی رہی ہے, شہباز شریف, پنجاب سے بہت ساری باتیں ہیں. آپ کی کارکردگی کو لے کے آپ کی پارٹی اور نہیں کر رہی. مریم صاحبہ تحقیق میں آپ کا نام مسئلہ شہباز صاحب نے ذکر کیا. آپ کے اتحادی آپ کی کارکردگی کو اور نہیں. بھائی ایک منٹ نا سوال کرنے دیں. ایسے اچھی بات ہے, پہلی بار آئے تو نہیں ہم کر رہے ہیں. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ آپ مستقل کے پوسٹر بوائے کے طور پر رہے. آپ کی کارکردگی کو لے کے شہباز اسپیڈ, پنجاب اسپیڈ لوگوں کے سامنے لوگوں کو رکھا گیا. یہ ہماری کارکردگی ہے. آپ 16 مہینے ملک کے وزیر اعظم رہے. آپ کی کارکردگی کو لے کے آپ کی پارٹی آپ کو اون نہیں کرتی. لگتا ہے جس طرح باقی کو کوئی اور مائنس کرتا ہے, آپ کی پارٹی نے. بہت شکریہ. آپ کے اتحادی بس سن رہے ہیں. بس جواب یہ ہے, شکریہ. یہ پنجاب اسپیڈ, شہباز اسپیڈ دراصل نواز اسپیڈ ہے. بہت شکریہ. آپ بات کریں جی. کیا سعودی عرب کا دورہ, ریلیف پیکج کا دورہ ہے. آپ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. سعودی عرب اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کا ایک پروگرام ہے. مجھے اس کی تفصیل کا علم نہیں, لیکن میرا گمان ہے کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دینی ہوگی, مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے, دعا کریں گے پاکستان آنے سے پہلے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میاں صاحب کی سوچ سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ وہ قرض لینے میں وہ بلیو نہیں کرتے. وہ جو سرمایہ کاری ہے اس میں بلیو کرتے ہیں. جی ابھی ایک منٹ, اس کے بعد جمہوری پارٹی ہے, آپ کے کریڈٹ پہ بڑی چیزیں ہیں. جس طرح یہ ساری گفتگو میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے, کنکلوڈنگ پوائنٹ یہ بن رہا ہے کہ حکومتوں کو, سول حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جائے. تو کیا آپ اس حوالے سے کوئی اوور آل کوئی سیاستدانوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ بات بھی کرتا ہے ان لوگوں کو جو آئین شکنی کرتے ہیں ان کے خلاف, تو سب سے پہلے سیاستدان ہی بات ہوتے ہیں. میاں نواز شریف 5 لوگوں کے نام لیتے ہیں, آپ بھاگے جاتے ہیں, ان کو خاموش کرواتے ہیں لندن میں. اب کیا وہ واپس آ کر یہاں پہ نام لیں گے ان کے احتساب کا مینار پاکستان کے جلسے پہ؟ یہ آپ نے بس کر لیا نا آپ نے سوال. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے جاتے لندن میں؟ میں جہاز پر گیا تھا